اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انتہائی اہم نصیحتیں فرمائی تھیں۔ ان میں ایک سب سے اہم ترین نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ یہ تھی کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ ان دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں اہم ترین چیزیں ہیں جو میں آپ کے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں۔ اور ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا تھا کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا ضروری ہے۔ ایک قرآن کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے اور وہ سنتی، میری سنت کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر تم چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ ایک اور بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ ہم غور کر کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کس طرح فرمائی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست دنیا میں آ کر قرآن کی حفاظت فرمائی تھی؟ نہیں، بلکہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ہی کو ذریعہ بنایا تھا۔ انسانوں نے، مسلمانوں نے قرآن مجید کی آیات کو یاد کیا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں نے قرآن مجید کو زبانی یاد کر کے نتیجہ یہ ہوا کہ نسل در نسل چلتے چلتے قرآن مجید پوری انسانوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر محفوظ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے انسانوں کا انتخاب فرمایا تھا، اسی طرح سنت کی حفاظت بھی انسانوں ہی کے ذریعے سے کی تھی۔ اسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ سنت کی حفاظت بھی مسلمانوں ہی کے ذریعے سے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور بے شمار تعلیمات، بلکہ قرآن کے علاوہ جتنے بھی احکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہوئے، ان تمام تعلیمات پر ہزاروں سال سے مسلمانوں کا مسلسل عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم دیکھیں، انہی تعلیمات کے نتیجے میں وضو اور اذان کے احکامات، پنج وقتہ نمازوں کی تفصیلات، جمعہ اور عیدین کی تفصیلات، روزے، زکوٰۃ اور حج کی تفصیلات، نکاح، طلاق اور خلا کے تفصیلی قوانین، وراثت کے تفصیلی قوانین، اس کے علاوہ جتنے بھی حلال اور حرام کی حدود ہیں جن پر کروڑوں مسلمانوں کا مسلسل عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، ان تمام تعلیمات پر مسلمانوں کا عمل رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ تعلیمات مسلمانوں کے اندر اسی طرح رائج ہو گئی تھی جس طرح قرآن مجید کی آیات مسلمانوں کی زبانوں پر چڑھی تھی۔ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ مسلمانوں نے اسے زبانی یاد کیا، سنت کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے اسے عملاً اختیار کیا، اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس کا درس دیا، اسے پھیلایا لوگوں کے اندر۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ تمام احکامات مسلمانوں کی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ ہیں، عملی طور پر زندہ ہیں۔ تیسری چیز، قرآن مجید کے احکام کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم دیکھنا چاہیں، قرآن مجید کی آیات کو ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس قرآن مجید کتابی شکل میں موجود ہے، ہم اس سے قرآن مجید کی تعلیمات کو اخذ کر سکتے ہیں۔ لیکن دین کا ایک اور سورس اور ماخذ جسے سنت کہا جاتا ہے، اسے ہم کہاں تلاش کریں گے؟ وہ کہاں ملے گا؟ آپ بتائیں۔ کیا احادیث کے علاوہ، احادیث کی کتابوں کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی موجود ہے جس سے ہم سنت کو تلاش کر سکتے ہیں؟
سوائے احادیث کی کتابوں کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہم دین کے ایک دوسرے سورس کو یعنی سنت کو حاصل کر سکیں۔ وہی احادیث جسے محدثین نے انتہائی محنت کے ساتھ خون پسینہ بہا کر عرق ریزی کے ساتھ ان احادیث کو جمع کیا، ان احادیث میں دین کے بے شمار احکامات جو قرآن مجید کے اندر نہیں ہیں یا پھر قرآن مجید کی تشریحات ہیں وہ ان احادیث کے اندر محفوظ ہیں۔ حقیقت یہ ہے تو ایسی صورت میں ان تمام احادیث پر، احادیث کے ذخیرے پر یا پھر احادیث کی کتابوں پر بڑی آسانی کے ساتھ شک و شبہ پیدا کرنا یا پھر آسانی کے ساتھ انہیں ڈاؤٹ فل قرار دینا، انہیں مشکور قرار دینا، کیا یہ عقل مندی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص ذخیرے احادیث پر یا پھر احادیث کے جمع کرنے کے طریقے پر اگر شک پیدا کرتا ہے تو سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ دین کا جو دوسرا اہم ترین سورس ہے سنت، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس پر کیسے عمل کر سکے گا؟ اس پر وہ عمل نہیں کر پائے گا۔ مزید سب سے بڑا خطرہ اس بات کا پیدا ہوگا کہ اگر کوئی شخص ذخیرے احادیث پر شک و شبہ کرتا ہے، احادیث کے جمع کرنے کے طریقے پر شک و شبہ کرتا ہے، انہیں ڈاؤٹ فل قرار دیتا ہے، آسانی کے ساتھ انہیں رد کرنے کے قابل سمجھتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص قرآن مجید کے محفوظ ہونے کے سلسلے میں بھی شک کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے بھی انسانوں کو منتخب کیا تھا اور سنت کو محفوظ کرنے کے لیے بھی انسانوں کو منتخب کیا۔ جب سنت آپ کے نزدیک ڈاؤٹ فل ہو سکتی ہے تو قرآن مجید کا محفوظ ہونا ڈاؤٹ فل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ سے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق قرآن کو اور سنت کو محفوظ تھامے رکھنا چاہتا ہے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ احادیث اور احادیث کے ذخیرے پر غیر ضروری شک و شبہ نہ کرے۔ ایک پرسنل حدیث کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بعض احادیث کے سلسلے میں گفتگو ہو سکے، بعض احادیث کے سلسلے میں کلام ہو سکے، کلام کیا ہے، لیکن احادیث کے ذخیرے کو ہی قابل رد سمجھ لینا، احادیث کی کتابوں کو ہی مشکوک قرار دینا، یہ اصل میں سنت سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے مترادف ہے۔ ایسا شخص صرف قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے بلکہ اس کے برخلاف اس نے قرآن کو بھی مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، قرآن اور اس کے ساتھ سنت، اور سنت جو موجود ہے، قرآن کتابی شکل میں ہے اور سنت احادیث کی شکل میں، اور سب سے اہم امہات الکتب کی شکل میں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جہاں ہم دین کے ایک دوسرے سورس کو، سنت کو حاصل کر سکیں۔ اسے ذہن میں رکھیں۔ آئیے آج کے اصل گفتگو کی طرف۔ یہ جو اب تک میں نے گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے پچھلے جمعے اور آج کے جمعے سے متعلق ہے۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کی گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر ان کی عمر کے سلسلے میں، اور آپ کے سامنے یہ بتایا گیا تھا کہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کم عمری کے سلسلے میں خود مسلمانوں کے اندر ایک طرح سے شکوک و شبہات ہیں، غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ ملت کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے پچھلے جمعے تفصیل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ مختلف مورخین نے اور محدثین نے اسے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ سے نکاح کیا تھا اس وقت آپ کی عمر 6 تھی۔ مسلمانوں کے اندر اس میں اختلاف ہے، یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ بعض 16 اور 19 کہتے ہیں، بعض 6 اور 9 کہتے ہیں، یہ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اس حقیقت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر 6 سال کی عمر ہونے کے سلسلے میں نہ صرف امام بخاری نے بلکہ امام مسلم نے، امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، امام احمد نے نقل کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگردوں میں سے عروہ ابن زبیر نے، اسود ابن یزید نے، عبداللہ ابن سفیان نے، عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے، ان کے علاوہ بہت سارے راویوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی۔ اب یہ جب حقیقت ہے تو اس حقیقت کے ہوتے ہوئے غیر مسلمین کے اعتراض پر خامخواہ احادیث کے اندر شک و شبہ پیدا کرنا، یہ سوچ کر کہ 6 سال کی عمر میں نکاح کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے حدیث میں شک کیا جائے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں۔ دوسری بات جس پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے وہ غیر مسلموں کے اعتراض کے سلسلے میں۔ غیر مسلموں کی طرف سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے نکاح پر اعتراض کیا جاتا ہے تو ہمیں چونکہ علم نہیں ہوتا، حقیقت کا علم ہمیں نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں اور خود بخاری اور دوسری بڑی بڑی کتابوں کے احادیث کے سلسلے میں ہم شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ کم عمری میں نکاح کرنا نہ صرف اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، کم عمری میں نکاح کرنا اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف نہیں ہے، احادیث کے بھی خلاف نہیں ہے، تاریخی روایات کے خلاف نہیں ہے، عرب کے ماحول اور رواج کے اعتبار سے بھی خلاف نہیں ہے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی خلاف نہیں ہے، تجربے کے اعتبار سے بھی خلاف نہیں ہے۔ غیر مسلمین اعتراضات کرتے ہیں تو ان کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کی خود اپنی مذہبی کتابوں کے اعتبار سے بھی غلط نہیں ہے۔ ان کی مذہبی کتابیں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کم عمری میں نکاح کرنا غلط نہیں ہے۔ جب غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض آتا ہے تو پریشان ہونے کے بجائے
احادیث کا مفہوم بدلنے کی کوشش کرنے کے بجائے، احادیث پہ شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہمیں اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد مستند بات ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی غیر مسلم اعتراض کرتا ہے اور آپ اسے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ غیر مسلم آپ کے جواب کو سننا چاہتا ہے، اطمینان کے لیے اگر اس نے اعتراض کیا ہے تو آپ کے جواب پر وہ مطمئن ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی نے اعتراض برائے اعتراض کیا ہو تو آپ اسے 6 سال کا کہیں جب بھی نہیں مانے گا، 16 کہیں تب بھی نہیں مانے گا۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ دیں غیر مسلموں کے سامنے کہ حضرت عائشہ کی عمر 16 تھی اور ہم سمجھیں کہ وہ مان لے گا، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی کس شخص کے ساتھ؟ ایک بزرگ کے ساتھ جس کی عمر 53 سال ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ 53 سال کی عمر میں 19 سال کی عورت کو رخصتی کی ہے، 19 سال کو لڑکی کو رخصتی کی ہے، کیا یہ عیاشی نہیں ہے؟ وہ مطمئن اگر نہیں ہونا چاہتا تو آپ کے 19 کہنے سے بھی مطمئن ہوگا جب تک کہ آپ انہیں 50 کے قریب نہ لے آئیں۔ لیکن جو شخص مطمئن ہونا چاہتا ہے، آپ کی بات کو سننا چاہتا ہے، اسے آپ احسن انداز سے دلیل کے ساتھ اس کے سامنے گفتگو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے سامنے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک لڑکی کے نکاح کے لیے اسے کسی خاص عمر تک پہنچنا ضروری نہیں، ایک متعینہ عمر تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ فزیکلی اور مینٹلی، جسمانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے فٹ ہو جائے۔ اور اگر ایک عورت فزیکلی اس قابل ہو جاتی ہے، نکاح کے قابل ہو جاتی ہے، تو اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور کسی لڑکی کا فزیکلی فٹ ہونا، مینٹلی فٹ ہو جانا ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ وہ عورت کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے، اس علاقے کی آب و ہوا کیسی ہے، اس کی نشو و نما کیسی ہے۔ اور آج کی عمر میں بھی، آج کے دور میں بھی اگر ایک عورت 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے، تجربہ اور اخبار اور مشاہدات بھی یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے مختلف مقامات پر، مختلف کونوں میں 9 سال کی 8 سال کی بچیاں ماں بنی ہیں۔ آپ نیٹ میں تلاش کرتے ہیں، آئے دن اخبارات میں اس کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ بن جاتی ہے تو صرف کم عمر ہونے کی وجہ سے اسے غلط نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور خاص کر جس علاقے میں آب و ہوا گرم ہے، جس کے نتیجے میں لڑکی، اس کی نشو و نما اچھی ہو جائے اور وہ جلدی بالغ ہو جائے تو یہ غلط نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں۔ عرب کی آب و ہوا، عرب کا موسم، جیسا کہ میں نے کہا، گرم موسم ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بچپن سے صحت مند اور تندرست تھی، اور انہیں تندرست بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں جلد ہی وہ نکاح کی عمر کو پہنچی۔ مزید یہ بات غیر مسلموں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ نکاح کے لیے اگر آپ ایک عمر متعین کرتے ہیں، ایک ایج متعین کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کس ملک کے اعتبار سے ایج کو معیار قرار دیا جائے گا؟ کون سی ایج آئیڈیل ایج ہے؟ کس عمر کے اعتبار سے آپ قرار دیں گے؟ افریقہ کے بعض علاقوں میں آپ دیکھیں، بعض ریاستوں میں 15 سال کی عمر میں وہ نکاح کے قابل ہو جاتی ہے۔ انگلینڈ میں 16 سال کی عمر میں عورت نکاح کے قابل ہے۔ امریکہ میں 16 سال کی عمر میں ایک عورت نکاح کے قابل ہے۔ امریکہ کے ایک ریاست ٹیکساس میں 14 سال کی عمر میں ایک لڑکی نکاح کے قابل ہو جاتی ہے۔ خود ہندوستان کے اندر 18 سال کی عمر میں عورت نکاح کے قابل ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ 21 سال کر دیا جائے۔ چائنا کے اندر ایک عورت 21 سال کی عمر کو پہنچتی ہے تب وہ نکاح کے قابل ہوتی ہے، وہاں مشورے ہو رہے ہیں کہ اس کی عمر کو کم کر کے 18 سال کر دیا جائے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، مختلف ممالک نے شادی کے لیے الگ الگ ایج متعین کیے ہیں۔ ایک ملک کے اعتبار سے وہ نکاح کے قابل ہے تو دوسرے ملک کے اعتبار سے نکاح کے قابل نہیں۔ اگر کوئی لڑکی امریکہ میں نکاح کر کے 16 سال کی عمر میں ہندوستان میں آتی ہے تو ہمارے ملک کے اعتبار سے اس کی شادی انویلڈ ہے، اس کا نکاح ویلڈ نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک ملک میں کوئی عورت 18 سال کی عمر میں نکاح کر کے چائنا چلی جاتی ہے تو اس لڑکی کا نکاح انویلڈ ہے۔ کس ملک کا اعتبار کیا جائے گا؟ اس کے برخلاف غیر مسلموں کے سامنے یہ بات بتائے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، دین فطرت ہے۔ اسلام نکاح کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کرتا، بلکہ یہ واضح فرماتا ہے کہ ایک عورت اگر جسمانی اعتبار سے بلوغ کی حد کو پہنچ جائے تو وہ نکاح کے قابل ہے۔ اگر وہ نکاح کے قابل ہے تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ تو جو عورت ماں بننے کے قابل ہو، جس عمر میں شادی کرنے کے قابل ہو، اس کا اپنے شوہر کے پاس جانا بالکل جائز اور معقول ہے۔ گویا کہ اسلام نے نکاح کے لیے عمر کو حد نہیں بنایا، بلکہ بلوغ کو، بالغ ہونے کو حد بنایا، میچورٹی کو حد بنایا رخصتی کے لیے۔ یہ اگر قانون ہوگا، فطری قانون، آپ اس قانون کو دنیا کے کسی ملک کے اوپر لاگو کر سکتے ہیں، کسی ملک میں بھی اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ فطری قانون ہے۔ اور تیسری چیز ان کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ خود ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، وہ مذہبی کتابیں بتاتی ہیں کہ کم عمری میں نکاح کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے کہا جائے، ان کی مذہبی کتابیں بتاتی ہیں کہ کم عمری میں نکاح کرنا چاہیے۔
نکاح میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ رامائن آپ نے دیکھی ہے، رامائن کا مطالعہ آپ نے کیا ہوگا، کم سے کم سنا ہوگا۔ شری رام کی جو شادی ہوئی سیتا کے ساتھ، والمیکی کے رامائن میں یہ بات لکھی بھی موجود ہے کہ جس وقت سیتا کے ساتھ نکاح ہوا تو سیتا جی کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ رامائن کے ارنیہ کانڈا میں راون اور سیتا کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں سیتا یہ کہتی ہے کہ میری عمر اس وقت 18 سال ہے، میں رام جی کے ساتھ 12 سال سے رہ رہی ہوں۔ جو 18 سال کی عورت 12 سال سے رام جی کے ساتھ رہتی ہے تو نکاح کے وقت کیا عمر ہوگی اس کی؟ 6 سال کی عمر تھی سیتا کی، یہ رامائن کے اندر لکھا ہوا موجود۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، رام جی کے دوسرے اور بھائی تھے، لکشمن ہیں، بھرت ہیں، شترگھنا ہیں۔ رامائن کی روایات میں آتا ہے کہ ان چاروں کے نکاح ایک ہی دن ہوئے تھے۔ اس میں لکشمن کا جو نکاح ہوا ہے سیتا کی سگی چھوٹی بہن سے نکاح ہوا ہے، ارملا سے نکاح ہوا ہے۔ جب سیتا کی عمر 6 سال کی ہوگی تو اس کی چھوٹی بہن کی عمر کتنے سال کی ہوگی؟ کم سے کم 5 سال کی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ان کے سامنے یہ بتایا جائے کہ اگر کم عمری کے نکاح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آپ اعتراض کریں گے تو یہ اعتراض سب سے پہلے رام جی پر ہوگا، سب سے پہلے لکشمن پر ہوگا، آپ کے بھگوان پر ہوگا۔ اور ان کے سامنے بتایا جائے کہ یہ اعتراض رام جی پر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح کرنا غلط نہیں ہے۔ 6 سال کی عمر میں جس طرح ارملا اور جس طرح سیتا فٹ تھی، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نکاح کے لیے فٹ تھی۔ جس طرح رام جی پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ان کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہندو دھرم کی اہم ترین کتاب منو اسمرتی، اس کے آپ چیپٹر نمبر 9 کو لیں، 9واں ادھیائے، اور اس میں جو شلوکا نمبر 94 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 30 سال کا لڑکا 12 سال کی لڑکی سے وواہ کرے، 24 سال کا لڑکا 8 سال کی لڑکی سے وواہ کرے۔ یہ کیا کہا گیا؟ یہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ 30 سال کے لڑکے کو 12 سال کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے اور 24 سال کے لڑکے کو 8 سال کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے۔ ایک دو حوالے اور میں آپ کے سامنے دوں گا۔ پراشر اسمرتی، ان کا جو گرنتھ ہے، ان کی مذہبی کتاب ہے، اس کے چیپٹر نمبر 7 میں شلوکا نمبر 6 میں اگر آپ دیکھیں، اس کا میں انگریزی ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں کہا گیا ہے کہ the mother and the father and likewise the eldest brother, all these 3 relatives will go to hell کب؟ if before menstruation they neglect to marry the girl۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ پراشر اسمرتی کے اندر کہ اگر لڑکی کا باپ، لڑکی کی ماں اور لڑکے کا بڑا بھائی لڑکی کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے نکاح کی فکر نہیں کرتے، اس کی شادی نہیں کرتے، وہ تینوں کی تینوں جہنم میں جائیں۔ یہ پراشر اسمرتی کے اندر بتایا گیا ہے۔ مہابھارت آپ نے پڑھا ہے، مہابھارت کے انوشاسن پروا کے اندر چیپٹر نمبر 44، 44واں جو چیپٹر ہے، وہ جو باب ہے، اس میں پانڈوا جو 5 بھائی تھے ان میں جو سب سے بڑا بھائی ہے یدھشٹھر، اس کی گفتگو ہو رہی ہے اپنے رشتے کے جو دادا جو بھیشم پتامہا ہے اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو بھیشم نے اس چیپٹر 44 کے اندر جو تفصیلات بتائی ہیں وہ نکاح کی تفصیلات، کہ کس قسم کا نکاح جائز ہے، نکاح کی کتنی قسمیں ہیں، نکاح کے اصول و ضوابط کیا ہیں، یہ پورے نکاح کے اصول و ضوابط بتاتے ہوئے بھیشم نے یدھشٹھر سے کہا تھا۔ سنسکرت کا وہ شلوک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ترمشد ورشو دش ورشام بھاریام وندیت نگمیکام۔ اس میں کہا گیا کہ 30 سال کا لڑکا 10 سال کی لڑکی سے وواہ کرے گا، اور یہ کہا گیا ایک ومشتی ورشو وا سپت ورشام واپنویات، ایک ومشتی ورشو وا یعنی 21 سال کا لڑکا وہ سپت ورشام واپنویات 7 سال کی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انوشاسن پرو، ان کے خود مہابھارت، ان کے گرنتھ کا یہ حوالہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے سنسکرت کے جو الفاظ رکھے ہیں، یاد رکھیں یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ کوئی شرکیہ الفاظ یا جملے نہیں ہے جس کا پڑھنا یا پھر یہاں پیش کرنا گناہ یا ناجائز یا غلط ہو، بلکہ خود ان کے مذہبی کتاب کا وہ حوالہ ہے، وہ باتیں ہیں جس میں نکاح کی تفصیل اور نکاح کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے۔ اور یہ جملہ وہ جملہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ سے نکاح پر اعتراض کرنے والوں کا منہ توڑ جواب ہے۔ یہ شلوکاس، یہ ساری چیزیں، اور میں نے آپ کے سامنے اگر سنسکرت میں یہ بات رکھ دی تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر میں روب جھاڑنا چاہ رہا ہوں، آپ کو مروب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں اس ممبر پر کھڑے ہو کر اٹکل کی تیر نہیں بیان کیے جاتے، اٹکل کا تیر نہیں چھوڑا جاتا ہے، بلکہ کوئی بات یہاں پیش کی جاتی ہے تو اس کی تحقیق کی جاتی ہے اور مستند طور سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کے سامنے، ہمارے بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھنے کی ضرورت ہے کہ خود ان کے مذہبی کتابوں کے اندر، رامائن کے اندر، مہابھارت کے اندر شادی کی عمر جو ایک اور بات ذہن میں رکھیں،
وہاں یہ نہیں کہا گیا ہے، مہابھارت رامائن کو چھوڑ دیجیے، مہابھارت میں، منوسمرتی میں اور دیگر جو حوالے میں نے آپ کے سامنے دیے، وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں نے اس عمر میں نکاح کیا تھا، بلکہ ہندوؤں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے یہ رول، یہ لا اور قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ اس عمر میں نکاح کرنا چاہیے، 10 سال کی عمر میں تمہیں نکاح کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 8 سال کی عمر سے پہلے یا پھر بالغ ہونے سے پہلے نکاح نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر لوگ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں سرپرست، تو ضروری ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے نکاح کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کے احکام کے مقابلے میں اسے رکھ کر دیکھا جائے، اسلام نے تو کہیں یہ نہیں کہا کہ کم عمری میں لازماً شادی کر دو، شادی کرنے کی اجازت ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اگر بالغ ہو جاتی ہے تو اس ڈر سے کہ کہیں غلط راہ پر نہ پڑ جائے، اس کا جلد از جلد نکاح کر دیا جائے۔ وہاں بھی عمر نہیں بتائی کہ بالغ ہونے کے بعد اتنی عمر کے اندر نکاح کر دینا چاہیے، نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ خود ان کے مذہبی کتابوں کے اندر اتنی تفصیلات، قانون بیان کرتے ہوئے، اتنی تفصیلات ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر حضرت عائشہ کے نکاح پر اعتراض کیا جاتا ہے؟ یہ ان کے سامنے دل کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے، وضاحت کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات غیر مسلموں کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی، تمہارے نبی نے نکاح کیا، اتنی کم عمر کی لڑکی کو نبی کی زوجیت میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ابو بکر نے اپنی بیٹی کو نبی کی زوجیت میں دیا؟ آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ کے دھرم کا کوئی مہاپرش، کوئی دیو مانو، یا پھر تمہارے بھگوان کا کوئی پیغمبر، یا پھر تمہارے بھگوان کا کوئی اوتار آپ سے آپ کی بیٹی کو رشتہ مانگے، اپنی زوجیت میں لینے کے لیے آپ کی بیٹی کو مانگے، تو آپ کیا انکار کریں گے؟ نہیں، بلکہ غیر مسلم بھی یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ سوبھاگیہ ہے، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اتنے بڑے گھرانے سے ہمارے گھر میں رشتہ آ رہا، فوراً آپ اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے اپنی خوش قسمتی سمجھا، خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے خوش قسمتی سمجھتے ہوئے پیش کیا کہ نبی میرے گھر میں رشتہ مانگتا ہے، میری بیٹی نبی کی زوجیت میں جا رہی ہے۔ اور ایک بڑی غلط بات کہی جاتی ہے اس نکاح کے سلسلے میں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے دل دادا تھے، عیاش تھے۔ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کو دیکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ عیاشی تھی؟ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک ہی 3 جن سے آپ نے نکاح کیا؟ کیا اس سے پہلے آپ نے نکاح نہیں کیا؟ سب سے پہلا نکاح کب کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بھرپور جوانی میں آپ نکاح کرتے، 25 سال کی عمر ہے، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، بہترین سے بہترین رشتہ، خوبصورت سے خوبصورت عورت آپ کی زندگی میں آ سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی بھرپور جوانی میں ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو آپ سے 15 سال بڑی ہیں، 40 سال کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور وہ کنواری نہیں تھی بلکہ 2 مرتبہ کی بیوہ تھیں، ان کے بچے تھے۔ ایسی خاتون سے نکاح کرتے ہیں اور 25 سال سے لے کر 50 سال تک، پورے 25 سال کی بھرپور جوانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ کیا یہ عیاشی ہے؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوتا ہے۔ اگر عیاشی ہوتی تو حضرت عائشہ سے نکاح کر کے فوراً انہیں گھر لے جاتے، 3 سال انتظار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ عیاشی ہے؟ اور حضرت عائشہ سے نکاح کے بعد یا پھر پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، 3-4 سال انہی بیوہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ سودا رضی اللہ عنہا بھی تو بیوہ تھی۔ 11 نکاح کے اندر صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جو کنواری تھی، بقیہ جتنی بھی خواتین، جتنی بھی بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یا تو مطلقہ تھیں یا تو بیوہ تھیں۔ آپ ذرا غور کر کے بتائیں، کیا یہ عیاش آدمی کی صفت ہے کہ 25 سال مکمل جوانی ایک بیوہ کے ساتھ گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد اور نکاح کرتے ہیں تو یا تو بیواؤں کے ساتھ یا تو مطلقہ کے ساتھ نکاح کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ عیاشی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیسنٹ ہونے کی دلیل ہے، آپ کے سنجیدہ ہونے کی دلیل۔ ایک اور بات سوچیں، جو شخص عیاشی کرتا ہے وہ کیا صرف عورتوں کے معاملے میں عیاشی کرے گا؟ وہ تو کھانے پینے کے معاملے میں بھی عیاشی کرے گا، مال و دولت کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، گاڑی بنگلے کے معاملے میں، ہر معاملے میں عیاشی کرے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ سوتے ہیں تو بستر نہیں ہے، چٹائی کے نشان آپ کے جسم پر پڑتے ہیں، کھانے کے لیے کئی دن تک ساقے ہیں، چولہا نہیں جلتا، پڑوسی کچھ چیز لا کر دیتے ہیں، صحابہ کھجور لا کر دیتے ہیں، اس سے گزارا ہو رہا ہے۔ اور ایسا وقت گزرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج روز روز کی اس کیفیت کو دیکھ کر ایک مرتبہ یہ شکایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ میں مال غنیمت آ رہا ہے، آپ دوسرے صحابہ کی زندگیاں سنوار رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر فاقہ ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ کچھ مال غنیمت ہمارے گھر بھی آ جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اگر آپ کو رہنا ہے تو یہی حالت ہوگی، یہاں فاقہ کرنا ہوگا، یہاں بھوکا رہنا ہوگا۔ اگر تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے تو تمہیں اختیار ہے، تم اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اٹھائیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا دنیاوی زندگی کی زینت چاہتی ہو، فتعالین آؤ میرے پاس، امتعکن کچھ میں سامان تمہیں دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا پھر اچھے انداز سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، جاؤ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارو، میرے ساتھ رہنا ہو تو اسی فقر و فاقے کے ساتھ رہنا ہوگا، پسند ہو تو رہو ورنہ نکل جاؤ۔ تو تمام ازواج نے اپنے اختیار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں اس بات کے محتاج تھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیاشی کی جائے۔ یہ کیسا عیاش آدمی ہے کہ صرف بیویوں کے معاملے میں عیاشی کرتا ہے اور زندگی کے کھانے پینے کے معاملے میں عیاشی نہیں کرتا؟ یہ باتیں غیر مسلموں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کس طرح تذکری ہے، کتنے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، کس قسم کی خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے۔ اس میں صرف ایک نکاح ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، کہ جس نکاح کے وقت وہ کنواری تھی، اور اس نکاح کی بھی انتہائی عظیم الشان حکمت تھی کہ اس نکاح کے ذریعے سے اصل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا اس دنیا کے اندر انقلاب لانے کا، نبی کی تعلیمات کو پوری امت تک پہنچانے کا، اس مقصد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور کامیابی حاصل کی۔ محترم حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی سیرت، اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور قرآن مجید، ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پر غیر مسلموں نے کچھ اعتراض کیا ہو اور اس اعتراض کی کوئی اہمیت۔ بے شمار اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات کا کوئی وزن نہیں ہے، ان تمام اعتراضات کا مدلل انداز سے، بہترین انداز سے جواب دیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اعتراضات کو سننے کے بعد احادیث میں شک کرنے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے، ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اہل علم کی طرف رجوع کریں، خود بھی تحقیق کریں اور مطالعہ کریں، اور اس کا احسن انداز سے ان کے سامنے جواب دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین گوشے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو، پاک سیرت کو دوسروں کے سامنے رکھ کر اسے بھی دعوت کا ذریعہ بنائیں، اور انہیں قرآن و سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت کی گہرائی تک پہنچنے کی، مطالعہ کرنے کی اور صحیح علم کو حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلی خلفاء الراشدین المہدیین وعلی سائر الصحابة والتابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم ودمر ديارهم وخالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالفحشاء والمنکر، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ تعالی یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واہم واتم واکبر۔